میرا نام ریحانہ ہے اور میں والدین کی تیسری اور آخری اولاد ہوں۔ مجھ سے ایک بڑا بھائی اور بڑے بہن کی شادی ہو چکی ہے۔ اب میری باری تھی، لیکن مجھے شادی کے نام سے خوف آتا تھا۔ سسرال والوں کی کہانیاں سن کر لفظ شادی سے ہی دل اچاٹ ہو گیا تھا، مگر کیا کریں، زمانے کی رسم و رواج کے ساتھ بھی تو چلنا پڑتا ہے۔ اس لیے میری شادی بھی طے ہو گئی۔ میرے ہونے والے سسرال میں صرف ایک نند شوہر کے ساتھ رہتی تھی، جبکہ ساس اور سسر بڑے بیٹے کے ساتھ رہتے تھے۔ اس لیے میں خوش تھی کہ یہ بھی اچھا ہوا کہ میں اکیلی رہوں گی، اپنی مرضی سے جیوں گی۔ میرے شوہر نوید بھی بہت اچھے تھے۔ نند 16 سال کی تھی اور میٹرک میں پڑھتی تھی۔ ہم تین لوگ ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ میری نند اچھی تھی، مجھے اس سے کبھی کوئی شکایت پیدا نہیں ہوئی، کیونکہ وہ اپنے کام سے کام رکھتی تھی۔ 2 سال بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد کی نعمت سے بھی نواز دیا اور اس طرح میری زندگی مکمل ہو گئی۔ لیکن اصل کہانی تو یہاں سے شروع ہوئی۔ میرے جیٹھ کا تبادلہ دوسرے شہر ہو گیا تھا، اس لیے ہمیں ساس کی دیکھ بھال کے لیے واپس شوہر کے آبائی گھر جانا پڑا۔ میری ساس اچھی خاتون تھی، اس لیے مجھے کوئی مسئلہ پیش نہیں آیا، مگر اصل مسئلہ تب پیدا ہوا جب سامنے والی ہمسائی سے میرے تعلقات خراب ہونے لگے۔ وہ عجیب ہی بدمزاج عورت تھی، لڑائی کے بہانے ڈھونڈتی تھی۔ ایک دن صبح صبح جانے اس کے دروازے پر کون کوڑا پھینک گیا اور وہ ہمارے گھر کے دروازے پر آ کر لڑنے لگی۔ میں نے بھی اس کو خوب باتیں سنا کر دروازہ بند کر دیا۔ شام کو دروازے پر دستک ہوئی، مجھے لگا میرا شوہر ہوگا، مگر دروازے پر ایک انجان آدمی کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک کیک تھا، کہنے لگا آپ کا پڑوسی ہوں، صبح میری بیوی نے آپ سے کافی لڑائی کی، اس لیے میں معذرت کرنے آیا ہوں، یہ کیک لے لیجئے، معذرت قبول کریں۔ میں اس کے اتنے اچھے اخلاق پر بہت حیران ہوئی کہ میاں اور بیوی میں کتنا تضاد ہے۔ میرے پسندیدہ فلیور کا کیک تھا، اس لیے میں نے شکریہ ادا کر کے کیک لے لیا اور اندر لے آئی۔ رات کو کھانے کے بعد میں نے کیک خود بھی کھایا اور شوہر کو بھی کھلایا۔ ساس کو شوگر تھی اور نند کو میٹھے سے الرجی تھی، اس لیے میں نے اور شوہر نے پیٹ بھر کر کیک کھایا اور وہ کیک بہت ہی لذیذ تھا۔ میری نند نے بتایا کہ ہمسائی کے شوہر کی اپنی بیکری ہے اور اس کے کیک پورے شہر میں مشہور ہیں۔ 4-5 دن آرام سے گزر گئے کہ پھر سے ہمسائی میرے دروازے پر آ کر لڑنے لگی کہ آج پھر تم نے میرے دروازے پر کوڑا پھینکا ہے، جبکہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ میں اس سے لڑنے لگی تو نند مجھے اندر لے گئی اور بولی، اس عورت کی تو عادت ہے بھابھی، وہ لڑنے کے بہانے ڈھونڈتی ہے، آپ اندر آ جائیں۔ شام کو پھر سے دروازے پر دستک ہوئی اور ہمسائے کا شوہر کیک لیے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے پھر سے مجھ سے معذرت کی اور کیک دے کر چلا گیا۔ مجھے تو وہ کیک اتنا پسند آیا کہ اب میں خود ہمسائے سے لڑنے کے بہانے ڈھونڈنے لگی تاکہ اس کا شوہر کیک لے کر آئے، اور ایسا ہی ہوتا۔ جب بھی میری لڑائی ہوتی اس کا شوہر کیک لے آتا اور کیک کچھ اتنا مزیدار ہوتا کہ حد نہیں۔ میں نے کئی بار نند کو بھی کھانے کو کہا، مگر وہ عجیب لڑکی تھی کہ میٹھا کھاتی ہی نہیں تھی۔ 2-3 دن مجھے ہمسائی نظر نہ آئی، ارد گرد سے معلوم ہوا کہ وہ بیمار ہے۔ اب میرے اس سے اتنے اچھے تعلقات تو نہیں تھے کہ میں اس کی خیر خبر لیتی۔ مجھے تو بس اس کیک کا چسکا پڑ چکا تھا، ہر روز میرا وہی کیک کھانے کو دل کرتا تھا۔ میں نے کئی جگہ سے پتہ کیا، کیک منگوایا، مگر ویسا کیک مجھے کہیں سے نہ مل پایا جو ہمسائی کا شوہر لاتا تھا۔ پورا ہفتہ گزر گیا، مجھے موقع مل ہی نہیں رہا تھا کہ کیسے لڑائی کروں، کیونکہ وہ تو اپنے گھر سے نکل ہی نہیں رہی تھی۔ اگلے دن میرے بیٹے کو بخار ہو گیا۔ دوپہر کو میں اسٹور سے اس کی دوائی لینے گئی تو راستے میں مجھے سڑک پر اپنی نند دکھائی دی، وہ کسی سے بات کر رہی تھی۔ میں قریب گئی تو یہ دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی کہ وہ تو ہمسائی کا شوہر تھا۔ نند اس سے کیا بات کر رہی تھی؟ میں قریب گئی تو نند بولی، بھابھی میں ان سے پوچھ رہی تھی کہ اب یہ آپ کے لیے کیک کیوں نہیں لاتے، تو یہ کہنے لگے شام کو کیک لائیں گے۔ میں بہت خوش ہوئی۔ شام کو واقعی کیک آ گیا، لیکن میرے بیٹے کی طبیعت کی وجہ سے میرا دل ہی نہیں چاہا کہ کیک کھاؤں۔ اگلے دن میں بیٹے کو لے کر ہسپتال گئی تو وہاں اپنی ہمسائی کو دیکھ کر میں چونک گئی۔ اس کی طبیعت بہت خراب لگ رہی تھی، وہ اکیلی آئی ہوئی تھی۔ میں نے قریب جا کر اس کا حال چال پوچھا اور کہا، اتنی طبیعت آپ کی خراب ہے تو تم اکیلی کیوں آئی ہو، اپنے شوہر کو ساتھ لے آتی۔ میری بات سن کر وہ تڑپ گئی اور کہنے لگی، کہاں سے لے آتی شوہر، وہ تو 2 سال پہلے ہی مر چکا ہے، اس کا انتقال ہو چکا ہے، میں اکیلی رہتی ہوں۔ یہ سنتے ہی میرے سر پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ یہ وہ کیا کہہ رہی تھی؟ اگر اس کا شوہر مر چکا تھا تو وہ کون تھا جو آئے روز میرے گھر پر کیک لے کر آتا تھا، خود کو ہمسائی کا شوہر بتا کر اس کی بد اخلاقی کی معافی بھی مانگتا تھا؟
میں نے کہا دیکھو میرے ساتھ مذاق مت کرو، تمہارا شوہر تو روز میرے گھر آ کر تمہارے بد اخلاقی کی معافی مانگتا ہے اور کیک بھی لاتا ہے۔ وہ سن کر کہنے لگی طبیعت میری خراب ہے اور بہکی بہکی باتیں تم کر رہی ہو، جاؤ محلے میں کسی سے بھی جا کر پوچھ لو، 2 سال پہلے میرا شوہر مر چکا تھا، تم نئی آئی ہو اس لیے تمہیں شاید معلوم نہیں، میرے تو ہوش و حواس ہی سن ہو گئے۔ میں نے بڑی مشکل سے بیٹے کی دوا لی اور پریشان سی گھر آ گئی، مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہ آدمی کون تھا اور اس کے کیک لانے کا کیا مقصد تھا۔ میں اسی سوچ و بچار میں تھی کہ نند پھر سے وہی کیک لے آئی اور کہنے لگی لگتا ہے بھابھی یہ کیک آپ کو بہت زیادہ پسند آ گیا ہے، تبھی تو وہ آدمی پھر سے آپ کے لیے دے گیا ہے۔ میں بری طرح چونک گئی اور ڈر بھی گئی۔ میں نے نند سے کہا اس طرح بغیر کسی وجہ کے کیک لینا اچھا نہیں لگتا، پہلے تو چلو اپنی بیوی کی طرف سے معذرت کرنے آتا تھا تو لینا اچھا لگتا تھا، مگر اب نہیں۔ میری نند کہنے لگی ٹھیک ہے لیکن اب اس کا کیا کرنا ہے، آپ کو تو پتا ہے مجھے یہ پسند نہیں، کچن میں رکھ رہی ہوں، آپ اور بھائی کھا لیجیے گا۔ میں تو اب وہ کیک ہرگز بھی نہیں کھا سکتی تھی، مگر نند کو بتا کر میں اسے پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے چپ رہی۔ اب مجھے شک ہونے لگا تھا کہ وہ کیک کھا کر ہم گہری نیند سو جاتے ہیں۔ میں نے رات کو چپکے سے وہ کیک ڈسٹ بن میں پھینک دیا اور خود کمرے میں آ گئی۔ 1 گھنٹہ ہی گزرا ہوگا جب مجھے باہر سے آواز آئی جیسے کسی نے باہر کے دروازے پر دستک دی ہو۔ میں حیران ہوئی کہ رات کے اس پہر بھلا کون دروازے پر آئے گا۔ میں کمرے سے باہر نکلی تو نند بھی اپنے کمرے سے باہر نکلتی دکھائی دی، کہنے لگی بھابھی میں دروازہ کھولنے جا رہی ہوں، لگتا ہے کسی نے دستک دی ہے۔ میں نے کہا تم جاؤ اپنے کمرے میں، اتنی رات کو باہر جانا اچھی بات نہیں، میں خود دیکھتی ہوں۔ میں نے باہر جا کر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا، جانے میری چھٹی حس بار بار اس آدمی کی طرف اشارہ کر رہی تھی جو کیک لے کر آتا تھا۔ اب وقت آ گیا تھا کہ میں اس راز تک پہنچتی۔ میں صبح ہوتے ہی ہمسائے کے گھر گئی اور اس سے مدد طلب کی۔ اس نے بتایا کہ تمہارے گھر سے ہی کوئی نکلتا تھا اور کوڑا میرے دروازے پر پھینک دیتا تھا، میں بلا وجہ نہیں لڑتی تھی تم سے، یہ اور چونکا دینے والی بات تھی۔ آج میری نند کو چھٹی تھی اور وہ گھر پر ہی تھی۔ 10 بجے کا وقت تھا جب پلان کے مطابق میری ہمسائے نے آ کر مجھ سے لڑنا شروع کر دیا۔ کوئی دیر بعد جب وہ چلی گئی تو میں نے انتظار کرنا شروع کر دیا کہ کب شام ہو۔ شام کے 5 بجتے ہی میرے دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھولا تو وہی کیک والا کیک لے کر آیا ہوا تھا اور کہنے لگا صبح میری بیوی سے آپ کی لڑائی ہوئی تھی تو اسی لیے میں معذرت کرنے آیا ہوں۔ میں نے شکریہ ادا کر کے کیک لے لیا، اندر لا کر رکھ دیا اور نند کو کہا میں ذرا بازار جا رہی ہوں، یہ کیک فریج میں رکھ دینا، رات کو کھاؤں گی میں۔ میں نے باہر جاتے ہی اس آدمی کا پیچھا کرنا شروع کر دیا، وہ دوسرے محلے کے ایک گھر میں چلا گیا۔ میں واپس آ گئی اور سوچا کہ شوہر کو بولوں گی اس آدمی کا پتہ کروائے کہ یہ کون ہے۔ رات کا کھانا کھا کر سب کمروں میں چلے گئے۔ میں نے وہ کیک آج پھر ڈسٹ بن میں پھینک دیا۔ آج پھر مجھے باہر سے کھٹکے کی آواز سنائی دی، یوں لگا کوئی کمرے کے سامنے سے گزر رہا ہے۔ میں نے اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر باہر جھانکا تو دیکھا میری نند کالی چادر اوڑھ کر باہر نکل رہی ہے۔ میں حیرت سے وہیں منہ کھولے کھڑی رہ گئی۔ وہ گیٹ کھول کر باہر چلی گئی۔ میں بھی بھاگتی ہوئی پیچھے گئی، یہ دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی کہ وہ ایک آدمی کے ساتھ جا رہی ہے۔ میری نند ایسا کچھ کر سکتی ہے میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، وہ تو بہت سیدھی سادی لڑکی تھی۔ پھر یوں رات کے اس پہر کسی لڑکے کے ساتھ اسے دیکھ کر مجھے دھچکا لگا، میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی اور سارے راز مجھ پر عیاں ہو گئے۔ وہ اسی کیک والے آدمی کے ساتھ اس کے گھر گئی تھی۔ میں اس سے زیادہ برداشت نہیں کر سکتی تھی، اس لیے ان کے اندر جاتے ہی میں نے زور زور سے ان کے دروازے پر دستک دی۔ دروازہ کھولنے والا آدمی مجھے دیکھ کر حیران رہ گیا، مجھے دیکھتے ہی نند کے چہرے کا رنگ بھی فک پڑ گیا، اس کی روح فنا ہو گئی۔ میں نے اس کے پاس جاتے ہی اس کے منہ پر تھپڑ رسید کیا اور کھینچتے ہوئے گھر لے آئی۔ اس کے کمرے میں آتے ہی میں نے اس کو بازو سے دبوچ کر کہا تمہیں شرم آنی چاہیے، یوں راتوں کو چوری چھپے غیر مرد سے ملتے ہوئے، مجھے ساری بات بتاؤ اور سچ سچ بتانا، ورنہ ابھی تمہارے بھائی کو اٹھا کر سب بتا دوں گی۔ وہ ڈر گئی اور روتے ہوئے کہنے لگی میں سب بتاتی ہوں، آپ پلیز بھائی کو نہ بتائیے گا، اس لڑکے کا نام موصب ہے، ہم لوگ 2 سال سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں اور ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ پرانے محلے میں تو ہم ایک دوسرے سے کبھی کبھی مل لیتے تھے، مگر جہاں اماں بھی تھی میں نہیں چاہتی تھی کہ مجھ پر کسی کو شک ہو، اس لیے میں نے پلان بنایا۔ آپ چونکہ نہیں ہیں اس لیے آپ کو یہاں کے لوگوں کے بارے میں معلوم نہیں تھا، میں خود صبح صبح جا کر کوڑا ہمسائی کے دروازے پر پھینک آتی۔ مجھے اس کی عادت کا پتہ تھا کہ
کہ وہ آتے ہی آپ سے جھگڑا کرے گی، اس لیے جیسے میں نے سوچا ویسا ہی ہوا۔ پھر میرے کہنے کے مطابق موصف اس عورت کا شوہر بن کر کیک لے کر آتا۔ اس کیک میں اس نے بے ہوشی کی دوائی ملائی ہوتی تھی، جسے کھا کر آپ اور بھائی بے ہوشی کی نیند سو جاتے، اور اماں تو ویسے بھی نیند کی گولیاں کھا کر سو جاتی تھیں۔ ہم نے نکاح بھی کر لیا تھا۔ جب ہم نے ملنا ہوتا تو اس روز میں جان بوجھ کر لڑائی کے مواقع پیدا کرتی تاکہ وہ کیک لانے کا بہانہ مل جائے۔ میں نے کئی بار کھانے میں بے ہوشی کی دوا ملانے کا سوچا، مگر آپ کھانا خود بناتی تھیں، اس لیے کیک والا آئیڈیا مجھے اچھا لگا اور اس بہانے میں اپنے شوہر سے مل لیتی تھی۔ مجھے معاف کر دو بھابھی، میں جانتی ہوں میں نے غلط کیا، مجھے یوں چوری چھپے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی، مگر میں جانتی تھی کہ بھائی میری شادی کبھی بھی موصف سے نہیں کریں گے، اس لیے مجھے یہ قدم اٹھانا پڑا۔ میں نے یہ سب سن کر اپنے ہاتھوں میں سر تھام لیا۔ اس بے وقوف نے یہ کیا کر دیا؟ میں اتنی بڑی بات اپنے شوہر سے نہیں چھپا سکتی۔ وہ لڑکا غیر برادری سے تھا، اسی لیے نند کو پتا تھا کہ اس کی شادی اس سے نہیں ہو پائے گی، اس لیے اس نے خود ہی نکاح کر لیا۔ میں نے صبح شوہر کو ساری بات بتائی، اسے بہت غصہ آیا، وہ بہن کو مارنے کے لیے اٹھا، مگر میں نے سمجھایا کہ جو ہونا تھا وہ اب ہو گیا، اب اس کی رخصتی کر دو، ورنہ اگر وہ چوری چھپے ملتی رہی تو کسی نے اسے دیکھ لیا تو ہماری ہی بدنامی ہوگی، اس لیے اسے رخصت کر دو۔ ہم نے ایسا ہی کیا اور میرے شوہر نے اس سے ناتا توڑ دیا، لیکن میری ساس ممتا کی وجہ سے مجبور تھی، اس لیے مجھے ان کے ساتھ ان کے گھر جا کر ملنا پڑتا تھا۔ نند مجھ سے ہر بار معافی مانگتی اور میں نے اسے یہی کہا تھا کہ جس دن میرا شوہر تمہیں معاف کر دے گا تو میں بھی کر دوں